بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کی گزشتہ کلاس میں ہم نے بیع الحال کے پہلا حصہ، پہلے 3 پوائنٹ پڑھے تھے. آج کی کلاس میں بیع الحال ہی کے اگلے 3 پوائنٹ پڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بیع الحال کی تفسیرات اور اس کے مباحث کو ہم نے 6 نکات میں تقسیم کیا ہے. تو پہلے جو 3 نکات تھے، بیع الحال کی تعریف، حکم، بیان مدت کے بغیر خریداری، ان 3 پوائنٹ کو ہم نے گزشتہ نشست میں مکمل کیا تھا. آج کی نشست نمبر 21 میں ہم پوائنٹ نمبر 4، 5 اور 6 کو پڑھتے ہیں. تیسرا بلکہ چوتھا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ ہے کہ پہلے چیز حوالے کی جائے گی یا قیمت. یعنی بیع الحال ہے، نقد معاملہ ہے، عام خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے. اس پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کوئی معاملہ کرتا ہے تو کیا دکاندار کو پہلے قیمت ادا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے، یا دکاندار پہلے چیز دے گا اور بعد میں قیمت اس کو دی جائے گی. اس حوالے سے جہاں تک بیع صرف کی بات ہے اور بیع مقایضے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بیع صرف میں بھی ایک ہاتھ چیز دی جائے گی، ایک ہاتھ دی جائے گی، اور مقایضے کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک ساتھ چیزیں دی جائے گی. جہاں تک عام معاملات کا حکم ہے، جس میں ایک طرف قیمت اور کرنسی اور دوسری طرف جو چیز ہے، سامان ہوتا ہے، تو اس میں فقہاء کی 2 رائے ہے کہ کیا پہلے قیمت دی جائے گی یا پہلے دکاندار چیز دے گا. یعنی کسٹمر سے دکاندار پہلے قیمت لے گا یا پہلے اس کو چیز دے گا اور بعد میں اس سے قیمت. تو اس سلسلے میں پہلی رائے فقہاء حنفیہ اور فقہاء مالکیہ کی ہے. فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ پہلے قیمت ادا کی جائے گی اور اس کے بعد دکاندار سے کہا جائے گا کہ چلے بھائی اب آپ چیز حوالے کریں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ بھئی چیز جو ہے وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. مثلا دکاندار سے اگر میں نے کوئی چیز خرید لی، میں نے کہا یہ والی چیز، تو میں نے اشارہ کر دیا تو متعین ہو گئی، تو میرا حق تو ایک چیز کے ساتھ متعلق ہو گیا. لیکن دکاندار کو کون سے پیسے دیے جائیں گے، اس پیسوں کو متعین کریں گے تو متعین تو نہیں ہوتے. اگر میں نے دکاندار کو کہہ دیا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں 500 کا نوٹ ہے، اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز دے دو، تو میری والی جو چیز میں نے مانگی ہے وہ تو متعین ہو گئی، لیکن یہ نوٹ متعین نہیں ہے. میں اس کو جیب میں رکھ کر کوئی اور 500 کا نوٹ اس کو دے سکتا ہوں. اسی لیے فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کی یہ رائے ہے کہ پہلے قیمت ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے مبیع دیا جائے گا، تاکہ دکاندار کا حق بھی متعین ہو جائے. دوسری طرف دوسری رائے فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنابلہ کی ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے چیز حوالے کی جائے گی اور اس کے بعد قیمت کی ادائیگی کی جائے گی. یعنی دکاندار سے کہا جائے گا کہ پہلے قیمت یعنی پہلے آپ چیز حوالے کریں اور اس کے بعد آپ کو قیمت ادا کی جائے گی. اب یہ تو فقہاء کی رائے ہیں، لیکن یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے. یعنی یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھئی خریدار پر بہر صورت لازم ہے کہ پہلے قیمت دے اور تب دکاندار چیز دے گا، ورنہ تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ یہ ایک اس صورت میں ہے، اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں کیا حکم دیا جائے گا، یہ اس صورت میں ہے. اگر دکاندار اس پر راضی ہے کہ وہ پہلے چیز لینا چاہتا ہے پھر قیمت لینا چاہتا ہے، یا خریدار جو ہے وہ بھی راضی ہے اور دونوں آپس میں رضامندی سے کوئی بھی چیز پہلے دے دے، پہلے قیمت دے دی پھر چیز لے لی، یا پہلے چیز دے دی اور پھر دکاندار نے قیمت لے لی آپس کی رضامندی کے ساتھ، جیسے کہ عمومی طور پر عام معاملات میں ہوتا ہے، تو جائز ہے، اس سے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اگر اختلاف ہو جائے، دکاندار کہتا ہے کہ میں پہلے چیز نہیں دوں گا، پہلے مجھے قیمت دی جائے، اور خریدار کہتا ہے کہ نہیں، میں پہلے قیمت نہیں دوں گا، پہلے مجھے چیز حوالے کی جائے، ایسی صورت میں پھر یہ والی رائے ہے کہ پہلے جو ہے قیمت دی جائے گی یا پہلے سامان دیا جائے گا. اچھا جی، دوسرا 5واں پوائنٹ تھا بیع الحال سے متعلق، وہ ہے قیمت کی وصولی کے لیے چیز کو روک لینا. آسان الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے، اس کو فقہاء عربی میں اس کو کہتے ہیں حبس المبیع لاستیفاء الثمن. حبس المبیع لاستیفاء الثمن. اس کے اندر بیع الحال میں یعنی نقد معاملے میں دکاندار کو اور فروخت کنندہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب تک اس کو قیمت وصول نہ ہو اس وقت تک وہ چیز اپنے پاس روک سکتا ہے.
یہی بات گزشتہ پوائنٹ میں بھی کی گئی تھی کہ پہلے قیمت دی جائے گی تب چیز حوالے کی جائے گی. تو اگر دکاندار یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک یہ چیز میرے پاس محبوس رہے گا, میں اس کو روکے رکھوں گا جب تک مجھے میری قیمت نہ دی جائے, تو اس کو یہ حق حاصل ہے. وہ خریدار کو یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے آپ قیمت دے دیں تب میں آپ کو چیز دوں گا. تو اسی کو فقہا کہتے ہیں حبس المبیع لاستیفاء الثمن. یہ صرف بیع الحال میں ہے, نقد معاملے میں. ورنہ تو ادار معاملے میں جب دکاندار نے خود خریدار کو کہہ دیا کہ آپ قیمت جو ہے وہ 1 مہینے بعد دے دینا, تو وہاں دکاندار کو یا فروخت کنندہ کو حبس المبیع لاستیفاء الثمن کا حق حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ دکاندار نے اپنا حق خود مؤخر کر دیا, خود ہی اس نے خریدار کو ٹائم دے دیا کہ بھئی بعد میں دے دینا. تو جب اس نے اپنا حق خود ساقط کر دیا, اب دوبارہ وہ چیز اپنے پاس نہیں روک سکتا کہ پہلے قیمت دو تب میں چیز دوں گا, نہیں. تو لہٰذا ادار معاملات میں تو یہ حق حاصل نہیں ہے, لیکن نقد اور بیع الحال میں اس کو یہ حق حاصل ہے. بیع الحال سے متعلق جو آخری بات ہے وہ ہے ٹوکن منی یا بیعانہ سے متعلق. جیسے عمومی طور پر معاشرے میں رائج بھی ہے کہ بعض اوقات سامان خریدتے وقت خریدار جو ہوتا ہے وہ کچھ رقم ابتدا میں اس طور پہ دیتا ہے کہ بھئی اگر میں نے یہ چیز خرید لی تو رقم قیمت کا حصہ بن جائے گی, اور اگر اس کو عمومی طور پر بیعانہ کہا جاتا ہے یا ٹوکن منی کہا جاتا ہے. اب اس کی مختلف صورتیں رائج ہیں, مختلف معاشرے میں اس کی مختلف صورتیں رائج ہیں. اس مختلف صورتوں میں سے ہر صورت کا حکم الگ الگ ہے. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو 2 صورتیں رائج ہیں. ایک صورت تو یہ کہ باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو گیا, میں نے ایک آدمی سے موبائل خرید لیا باقاعدہ, اور موبائل خریدنے کے بعد میں نے اس کو بطور بیعانہ کچھ پیسے دے دیے کہ 5000 دے دو, باقی میں بعد میں دے دوں گا, اور خرید و فروخت کا معاملہ ہو چکا ہے, اس کے بعد بیعانہ دیا ہے. تو ایسے بیعانہ کی شرعی حیثیت قیمت ہے کہ یہ اس موبائل کی قیمت ہے. تو جب یہ اس موبائل کی قیمت ہے تو یہ فروخت کنندہ جو موبائل والا ہے وہ اس کا مالک ہو جائے گا, اور باقی قیمت خریدار پر لازم ہے کہ بعد میں ادا کرے. اب یہ اس کی شرعی حیثیت ہے پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ خرید و فروخت کا باقاعدہ معاملہ کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوا, محض خریداری کا وعدہ کیا, اور وعدہ کرنے کے بعد ادائیگی کچھ پیمنٹ کر دی کچھ بطور بیعانہ کے, اور کہا کہ بھئی میں بعد میں جب باقی پیسے دے دوں گا تب معاملہ کر لیں گے. مثال کے طور میں ایک زمین خریدنا چاہتا ہوں, ایک آدمی کے پاس گیا, پلاٹ میں نے دیکھا, اور اس کے ساتھ میں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں یہ زمین آپ سے خریدوں گا, اور ٹھیک ہے مجھے 10 دن کا ٹائم دیجئے, اگر آپ کو میری سنجیدگی پر اعتماد نہیں ہے تو یہ لیجئے 10,000 روپیہ بطور بیعانہ. اب یہاں پر خرید و فروخت کا معاملہ ہوا نہیں ہے اور بیعانہ دے دیا. اس بیعانہ کی شرعی حیثیت امانت ہی ہے. اس بیعانہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امانت ہی ہے. یعنی یہ جو ہے اس زمین والے کے پاس جس کو میں نے 10,000 روپے دیے ہیں اس کے پاس بطور امانت رہیں گے, کیونکہ زمین کی قیمت تو اس لیے نہیں ہے کہ ابھی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے خرید و فروخت کا کہ ہم اس کو قیمت قرار دیں, تو یہ میری امانت ہے اس پلاٹ والے کے پاس. اب یہ تو 2 بنیادی باتیں ہوگی کہ پہلی صورت میں یہ قیمت ہے, رقم ہے, یعنی یہ رقم قیمت کا حصہ ہے, اور دوسری صورت میں یہ امانت ہے. یہاں تک تو بات یہ ہوگی. تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو گزشتہ 2 صورتیں ہم نے پڑھی, دونوں صورتوں میں خواہ میں نے کسی سے زمین مکمل طور پہ خرید لی اور پھر کچھ پیسے دے دیے بطور بیعانہ, یا میں نے زمین خریدنے کا صرف وعدہ کیا اور کچھ پیسے میں نے دے دیے اس کو بطور بیعانہ, اب یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. اس حد تک تو جائز ہے. اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ خواہ دونوں صورتوں میں وہ جو آدمی ہے جو زمین والا ہے وہ اس زمین کو کسی اور پر فروخت نہیں کر سکتا, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زمین کسی اور کو فروخت کرے. وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں تو میں نے باقاعدہ زمین خریدی ہوئی ہے اور میں نے اس کو 10,000 روپے قیمت بھی دی ہوئی ہے, تو جب زمین میں نے خرید لی ہے تو میری زمین ہو گئی. اب وہ میری زمین وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا, وہ تو مجھے پہلے بیچ چکا ہے. پہلی صورت میں اس لیے نہیں بیچ سکتا, اور دوسری صورت میں اس لیے نہیں بیچ سکتا کہ اگرچہ اس نے زمین تو مجھے بیچی نہیں ہے مکمل طور پہ, لیکن وعدہ تو کیا ہے زمین بیچنے کا. تو جب اس نے زمین بیچنے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے باوجود اور مجھ سے 10,000 روپے بطور بیعانہ بھی لیا ہوا ہے, اس کے باوجود وہ زمین کو کسی اور کو بیچتا ہے, تو یہ تو وعدہ خلافی ہے, اور وعدہ خلافی تو گناہ ہے, تو اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زمین کسی اور کو بیچے. یہ ہوگی 2 صورتیں ہو گئی, اور 2 صورتوں کے بعد یہ ایک بات ہوگی پوائنٹ
کہ جو بھی صورت ہو، خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو چکا ہو تو بھی جس آدمی نے چیز بیچی ہے وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا، یا اگر وعدہ ہو چکا ہو صرف تو بھی اس نے چونکہ بیانہ لیا ہوا ہے اور وعدہ کیا ہوا ہے تو وعدہ خلافی کر کے کسی اور کو نہیں بیچ سکتا ورنہ گناہگار ہوگا۔ اب یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ اب یہ آخری بات یہ بھی ضروری ہے بیانہ سے متعلق۔ بیانہ کے اندر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اگر خریدار نے زمین خرید لی مثال کے طور پر جس کا اس نے وعدہ کیا تھا یا زمین خریدی تھی تو ٹھیک ہے وہ جو بیانہ دیا تھا اس کو قیمت کا حصہ شمار کر لیا جاتا ہے، لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر خریدار وعدہ کرنے سے وعدہ جس نے کیا ہوتا ہے خریدار کسی چیز کا یا زمین کے خریدنے کا اور بیانہ دیا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں خریدنی زمین، مجھے یہ چیز نہیں خریدنی، تو وہ جو مالک ہوتا ہے فروخت کنندہ وہ مکمل بیانہ ضبط کر لیتا ہے۔ تو یہ مکمل بیانہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ دوسری صورت کے اندر تم آج وعدہ کیا تھا خریدنے کا اور یہ رقم تو اس کے پاس امانت تھی تو امانت واپس لوٹانا ضروری ہے، زمین آپ کی آپ کے پاس ہے تو آپ جو خریدار تھا اس کی رقم اس کو واپس کریں۔ اور پہلی صورت میں جب اس نے آپ سے زمین خرید لی تھی اور آپ کو قیمت دے دی تھی اور اب جو ہے وہ زمین نہیں لے کے جا رہا تو گویا کہ معاملہ کینسل کرنا چاہتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمین کسی اور کو فروخت کر کے اس سے اپنی قیمت پوری کریں، اس سے اپنی قیمت کیا کر سکتے ہیں پوری کر سکتے ہیں۔ اس بیانہ کو بھی اس میں شامل کر لے جو آپ نے لیا ہوا تھا زمین کی قیمت، اور اس میں مزید اس زمین کو بیچ کر اس سے اپنی قیمت پوری کرے، اگر زیادہ قیمت نکل آئی تو وہ پھر خریدار کو واپس کر دے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر خریدار جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ سے زمین خرید لے گا یا زمین خرید دی ہے اس نے اور وہ مکر جاتا ہے، آپ کے پاس اس کے مثال کے طور پر 50,000 روپے رکھے ہوئے بیانہ اور وہ مکر جاتا ہے، اب نہیں آ رہا، زمین نہیں لے رہا اور آپ کو وہ زمین کسی اور کو بیچنی پڑی بازار میں، تو آپ اس سے اپنا صرف حقیقی نقصان لے سکتے ہیں۔ آپ اس بیانہ کو بھی لے لیں اور بیانہ یعنی بیانہ سے آپ اپنے حقیقی نقصان لے سکتے ہیں۔ حقیقی نقصان کا مطلب یہ ہوگا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ زمین میں آپ سے خریدتا ہوں 10 لاکھ میں، یہ لیجئے 50,000 بیانہ، ٹھیک ہے، وعدہ کر لیے میں نے کہ میں آپ سے خرید لوں گا، میں چلا گیا، میں نے فون کیا 2-3 دن بعد کہ میں نہیں خرید رہا، اور اب وہ آپ 50,000 روپے تو آپ کے پاس پڑے ہوئے نا میرا بیانہ، آپ نے وہ زمین بازار میں کسی اور کو بیچ دی۔ جب وہ بازار میں کسی اور کو بیچ دی تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو وہ زمین کتنے میں پڑی تھی اور آپ نے بازار میں کتنے میں بیچی، دونوں میں جو فرق ہوگا وہ حقیقی نقصان ہے۔ مثلا آپ کو جو پڑی تھی وہ 8 لاکھ میں پڑی تھی، بازار میں آپ نے بیچی 7,80,000 میں، تو 20,000 کا آپ کو نقصان ہوا، لہٰذا میرے 50,000 سے آپ 20,000 لے سکتے ہیں، باقی 30,000 آپ مجھے واپس کریں گے۔ اگر آپ کو بیچنی پڑی 7,50,000 میں تو 50,000 کا آپ کو نقصان ہوا، میرے سارے 50,000 آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو حقیقی نقصان ہوا ہے، تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقی نقصان سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ مثلا اگر آپ کو زمین بازار میں بیچنی پڑی اور آپ نے 8 لاکھ میں بیچ دی، آپ کو بھی 8 لاکھ کی پڑی تھی، اگرچہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے 10 لاکھ کی خریدوں گا، لیکن آپ نے جتنی قیمت میں خریدی تھی اس میں نقصان نہیں ہوا، اس لیے آپ میرا بیانہ مکمل واپس کریں۔ تو یہ بیانہ سے متعلق تمام جو مختلف صورتیں ہیں ان صورتوں کا خلاصہ ہے۔ تو یہ بیع الحال کی بنیادی تفصیلات جو تھی اس کا خاکہ ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ مکمل الحمدللہ یہ حصہ مکمل ہو گیا۔